دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین جانو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر عطا کرنا چاہتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں، اس کی رحمت کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہوں۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین کرو کہ اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، شاید اس وقت جب ہم چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے بہتر کے لیے جانتے ہیں۔ جب ہم آزماتے ہیں، اللہ ہمیشہ اسے ہماری بہتری کے لیے دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس و امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں تک پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے، انہیں اور زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہیں، یقین کی آزمائش۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ توکل کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی کارساز ہے۔ تمہارے لیے تو اس کی وہ راہیں کھل چکی ہیں، نازل ہوتا ہے جہاں سے کرم بے شمار اس کا۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور اپنے سارے غم اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے
اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ دعائیں تو نصیب سے ملتی ہیں اور پھر وہ دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں جو اللہ خود تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب یعنی قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینا چاہتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، بوڑھے ماں باپ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔
یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تو تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ قرآن پاک کو چومنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ حسد کرنا بہت بری عادت ہے، اسی لیے ضروری ہے جل کر کباب بننے کے بجائے کھل کر گلاب بنے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے، اس کی دہلیز پر وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح فرما دے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ حالات، واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے۔ انسان کے اندر اچھے و برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور خود پر آئی کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے،
کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ درگزر روح کا صدقہ ہے، خوشی اس وقت تک خوشی نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک نہ ہوں، اور درد کو اس وقت تک تکلیف نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اسے صرف ایک شخص برداشت نہ کرے۔ اللہ والے کبھی انا والے نہیں ہوتے اور انا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی میں دو کام مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہ گیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ دنیا سب سے بڑی دولت